وادی سوات کے علاقے کالا میں سیاحوں کو المناک حادثہ۔ مہوڈنڈ کے قریب سیف اللہ جھیل میں سیاحوں کی کشتی الٹ گئی، 5 افراد جاں بحق، 1 لاپتہ۔ ریسکیو اہلکاروں نے 5 افراد کی لاشیں جھیل سے نکال لیں۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد کا ایک ہی خاندان سے تعلق۔ جھیل میں ڈوبنے والی کشتی میں 6 لوگ سوار تھے، 1 شخص کی تلاش جاری۔ مقامی انتظامیہ، ریسکیو ٹیمیں اور رضاکار سرچ آپریشن میں مصروف۔ اطلاعات کے مطابق کشتی حادثے کا شکار فیملی کا تعلق پنجاب سے تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں پری مونسون بارشیں شروع۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، مری، چکوال، شیخوپورہ، ننکانہ میں بارش، ظفروال، شاہپور، صفدر آباد، فاروق آباد میں بادل برسے۔ گلیات، ہری پور، بالاکوٹ، سوابی، گوجر خان، پنڈی بھٹیاں اور دیگر علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ اٹک میں طوفانی بارش کے باعث دیوار گرنے سے 2 بھائی جاں بحق، 3 بچے زخمی۔ اسلام آباد میں تیز بارش کے باعث ڈمپر نالے میں جا گرا، ڈرائیور جاں بحق۔ اسلام آباد میں آندھی کے باعث درخت گاڑی پر گر گیا، ٹیکسلا اور واہ کینٹ میں آندھی سے درخت اکھڑ گئے۔ بارش کی وجہ سے مختلف شہروں میں بجلی کی فراہمی کا نظام درہم برہم۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف علاقوں میں تیز بارشوں اور آندھی کی وجہ سے حادثات میں 6 افراد جاں بحق، 19 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے اور 1 خاتون بھی شامل۔ ضلع خیبر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 3 زخمی ہوئے۔ بنیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق۔ اپر دیر میں مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 22 طالبات زخمی ہو گئیں۔ لوئر دیر میں گرج چمک اور بارش کے دوران 2 مختلف حادثات، 2 افراد زخمی۔ لوئر چترال میں کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈ سے 34 مکانات، 2 مساجد، 2 دکانیں اور 1 پل متاثر۔ پنجاب اور کے پی میں 6 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی۔ اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ سانحہ کاہنا، 14 بچے منو مٹی تلے جا سوئے۔ اکیڈمی کی چھت گرنے سے جاں بحق تمام 14 بچے سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں رقت آمیز مناظر، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ افسوسناک حادثے نے کئی گھروں کے چراغ گل کر دیے۔ حادثے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا، ہر آنکھ اشکبار۔ چھت گرنے سے زخمی خاتون، ٹیچر اور بیٹی بھی زخمی ہوئی۔ انفورسمنٹ انسپکٹر نشتر زون کی مدعیت میں واقعہ کا مقدمہ درج۔ پولیس نے تفتیش کے لیے 5 افراد کو حراست میں لیا۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 5 سے 16 سال کے درمیان تھیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق چھت پر تعمیراتی کام جاری تھا، وزن بڑھنے سے چھت گر گئی۔ حادثے کا شکار ٹیوشن سینٹر گھر میں قائم تھا۔ ٹیوشن سینٹر کسی سرکاری ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں تھا۔ چلی گئیں کئی معصوم جانیں، سانحہ کاہنا میں المناک داستانیں۔ کاہنا میں اکیڈمی کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 3 بچے بھی لقمہ اجل بن گئے۔ 8 سالہ عروج، 7 سالہ ایمان اور 5 سال کا عبداللہ شامل۔ جاں بحق بچوں کے والدین غم سے نڈھال۔ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے زخمی خاتون ٹیچر لاہور جنرل اسپتال میں زیر علاج۔ ایک نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انیلا نے بتایا، مالی حالات بہتر نہ ہونے کے باعث وہ گزشتہ 2 برس سے ٹیوشن پڑھا رہی ہیں۔ بارشوں کے باعث چھت ٹپک رہی تھی، مرمت کا کام جاری تھا، اندازہ نہیں تھا کہ چھت گر جائے گی۔ اکیڈمی میں حادثے کے وقت 30 سے 40 بچے موجود تھے۔ چھت پر جیسے ہی مٹی ڈالی وہ گر گئی۔ کاہنا میں اکیڈمی کی چھت گرنے سے زخمی تیسری جماعت کی طالبہ کا انکشاف۔ کہا چھت گرنے سے کمرے میں موجود کئی بچے ملبے میں دب گئے، اس کو والد اور ماموں نے ملبے سے نکالا۔ واقعہ میں ٹیچر کی بیٹی بھی زخمی ہوئی۔ سانحہ کاہنا، پنجاب حکومت کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سانحہ کاہنا پر اہم اجلاس طلب کر لیا۔ مریم نواز کہتی ہیں واقعے کے ذمہ دار رعایت کے مستحق نہیں، قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ کوتاہی کے مرتکب افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ادھر صدر نون لیگ نواز شریف کا چھت گرنے سے 14 بچوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، سوگوار خاندانوں سے ہمدردی، زخمیوں کے لیے صحت یابی کی دعا۔
پاکستانی دفاعی نظام کی مؤثر کارروائی، طالبان رجیم کے 4 ڈرونز کی تباہی۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو پاکستانی حدود میں 4 ڈرونز بھیجے۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ طالبان رجیم کے ہتھ کنڈے افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کے دفاع کے لیے مکمل تیار اور چوکس ہیں۔ سرحد پار کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ افغان طالبان کو پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلح افواج وطن کے ہر ایک انچ کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات جاری، معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی وفد کے ساتھ اچھی ملاقاتیں ہوئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ حالیہ دنوں میں ایران پر سخت ضربیں لگائیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امن کے لیے کوششیں جاری، اسی سے سیاسی و معاشی استحکام ممکن ہے۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے، مہنگائی کی شرح بھی کم ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹس اوپر جانے سے ہر کسی کو فائدہ ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران کی جوہری صلاحیتوں کے خاتمے کے حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اگر ایران نے امریکی افواج پر حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کی میزائل صلاحیت تباہ اور عسکری صلاحیتیں ختم ہو چکی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ قطری ٹی وی الجزیرہ کی رپورٹ میں دعویٰ۔ الجزیرہ کے مطابق مذاکرات کے لیے 3 ورکنگ گروپ تشکیل دیے گئے ہیں۔ ورکنگ گروپ جوہری پروگرام، منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی اور مالی معاملات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کے درمیان کوئی براہ راست ملاقات فی الحال طے نہیں ہے۔ روئٹرز کے مطابق دوحہ میں ایران، قطر اور پاکستان کے درمیان ملاقات میں تکنیکی معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ العربیہ نے بتایا ایران کے لیے $3 ارب کے فنڈز ریلیز کرنے کا ابتدائی معاہدہ طے پا گیا۔ ایران نے مذاکرات میں ہر پیش رفت کے ساتھ $3 ارب کی ریلیز کی شرط رکھی ہے۔ عمان کے نئے پلان کے مطابق آبنائے ہرمز سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ مذاکراتی وفود عمان کی تجویز پر مشاورت کے لیے اپنے ملکوں کو واپس جائیں گے۔ ایران اور عمان ہرمز کے انتظام کے معاملات پر متفق ہو چکے۔ اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے ملاقاتوں کا مقصد MOU پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ MOU پر عمل درآمد تک امریکہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ لبنان جنگ بندی، ایرانی تیل کی برآمدات اور اثاثوں کی بحالی شامل ہے۔ ایران جوہری اور آبنائے ہرمز کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ہرمز پر ایران اور عمان کا اختیار مفت آمد و رفت صرف 60 دن کے لیے ہے۔ آئندہ بحری آمد و رفت ایران کے انتظامات کے تحت ہوگی۔ ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد ایران 40 ملین بیرل تیل برآمد کر چکا۔ پہلے کے مقابلے میں تیل 20% مہنگا بیچ رہے ہیں۔ مختلف ملکوں میں موجود $24 ارب کے اثاثوں میں سے $12 ارب ایران کو دیے جائیں گے۔ مرکزی بینک کہیں سے بھی کسی بھی کرنسی میں اشیاء خرید سکے گا۔ ایران اور امریکہ نے لبنان کے لیے ڈی کنفلکشن سیل میں نمائندے مقرر کر دیے۔